یونیورسٹی کے بغیر کالج کے بغیر جو ہے وہ اداس ہو گئے ہوں گے، وہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا ریگولر جو ہے وہ پیریڈ سٹارٹ کریں گے، اور آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بات جو ہے وہ آپ نے آج اسپیشلی جو ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کا بڑا خیال رکھنا ہے، ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، اپنے ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز اپنے ذاتی جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ لے کے جانے ہیں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا کہ آپ کو کالج، یونیورسٹی یا اسکول جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ فراہم کرے گا، یہ آپ کے پیرنٹس کو بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ لوگ جو سمجھدار ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی کیئر خود کرنی ہے۔ آپ لوگ اب بڑے عرصے بعد گھر سے باہر نکلے ہیں اسکول کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے، تو آپ نے اپنے ایس او پیز کو خود سے جو ہے وہ فالو کرنا ہے، کوئی فالو کرے یا نہ کرے۔ سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے خود سے رکھنی ہے۔ اسکول والے، انتظامیہ والے جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ کام کریں گے، لیکن کچھ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے جو ہے وہ یہ خاص طور پہ میسج ہے کہ آپ اگر میرا شو دیکھتے ہیں اور شوق سے دیکھتے ہیں اور میری بات مانتے بھی ہیں، جو کہ مجھے پورا امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ نے اسپیشلی اپنی کیئر لازمی کرنی ہے، ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ کرونا کہیں چلا نہیں گیا ہے، ہمارے ارد گرد ہی یہیں پر موجود ہے، صرف ہم نے اس سے احتیاط رکھنی ہے۔ آج کل یہ جو موسم چل رہا ہے، اس میں لوگوں کے جسم میں درد، بخار، سر درد، زکام، گلا خراب، اس طرح کی کیفیت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنا خیال کرتے ہوئے، اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کام کے لیے، اپنے پڑھائی کے لیے جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ نکلنا ہے، جانا ہے۔ اور کچھ ایس او پیز اس طرح کے بھی بنائے گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ایک دن آئے گا وہ اگلے دن ان کی چھٹی ہوگی، پھر دوسرا جو ایک گروپ بنے گا وہ دوسرے دن جو ہے وہ آئیں گے، پھر تیسرے دن جو ہے وہ ان کی چھٹی ہوگی، پھر چوتھے دن جو ہے وہ پہلے دن والے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ اس کو مینج کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا مطلب ایک کینوس ہے، اس پہ بے تکی لائنیں اگر آپ جو ہے وہ کھینچ دیں تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہا تو یہ گیا تھا وزیر تعلیم جو ہے وہ پنجاب نے کہ جی اسپیشلی خاص طور پہ مراد راز صاحب نے کہ جی اسپیشلی جو ہے وہ ہم پہلے کرونا ٹیسٹ کریں گے، پھر ہم کھولیں گے، پھر ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی، اب یہ ٹیسٹ مطلب اتنا آسان ٹیسٹ تو نہیں ہے، اس کی تو رپورٹ ہی اتنے دنوں بعد جو ہے وہ آپ کو موصول ہوتی ہے، تو اس میں جب آپ نے 15 ستمبر سے کھولنے تھے تو ایک مہینہ پہلے سب کے ٹیسٹ کرنے تھے، تو یہ تو مطلب نہ کرنے والی بات ہوئی، اور ویسا ہی ہوا کہ بغیر ٹیسٹ کیے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اب یونیورسٹی میں بھی، کالج میں بھی اور اسکول میں بھی جو ہے وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ پرسانے حال نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بچوں کو خود ہی سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے، اور ماں باپ کو خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ خود ان کو سمجھائیں، اور وہ سمجھدار بچے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں ان کے میرا خیال ہے 30 ستمبر سے جو ہے وہ کھل رہے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ گھر پر ہی ہیں، تو ان کو بھی بھیجنے میں جو ہے وہ بڑی احتیاط کریں۔ ان کے لیے ماں باپ کو جو ہے وہ خود ان کے ساتھ جو ہے وہ جانا پڑے گا، ان کی کیئر کے لیے جو ہے وہ ٹیچر کو اور ان کو جو ہے وہ تاکید سے، سختی سے جو ہے وہ کہنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایس او پیز بناتے ہیں لیکن ہم اس کو فالو صرف ایک ہفتہ کرتے ہیں، مشکل سے، وہ بھی اس لیے کہ میڈیا کا ڈر ہے، جی میڈیا والے نہ آ جائیں، فلانا نہ آ جائے، یہ نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے، اس کے بعد سارا سموتھ ہو جاتا ہے، کوئی کرونا شرونا نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چکر ہی نہیں۔ مارکیٹس دیکھ لیں آپ کیسا جو ہے وہ ماحول ہے وہاں کا، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ماسک کی، سینیٹائزرز گم ہو گئے ہیں، ماسک گم ہو گئے ہیں، کرونا بھاگ گیا ہے، کیونکہ آپ جا کے دیکھیے ایسے جو ہے وہ 1 to 1 لوگ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جڑ جڑ کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ ایسا ہی اسکولوں میں بھی ہوگا، اور یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم ایسے ملک میں سروائیو کرتے ہیں جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ہم جمہوریت سے واقف نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا میں جمہوریت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور پاکستان سمیت اس کو جو ہے وہ آل ان آل جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو حق خود ارادیت حاصل ہو، ایک عام آدمی کو بنیادی سہولتیں حاصل ہو، جو کہ ماشاءاللہ پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی حکومتیں آئیں، اتنے بلند و بانگ دعوے ہوئے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے بھی لگے، کسی نے کہا کہ ہم سڑکیں بنوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم لیکن آج تک کسی نے جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سستا کرنے کی بات نہیں کی ہے، آج تک کسی نے عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کی ہے۔ بڑی بڑی جو عوام ہے، بڑی ہماری جو قوم ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا بھی یہ بیچاروں کا رونا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ جب ان کو جو ہے وہ کوئی مواقع صحیح طریقے سے فراہم نہیں کیے جائیں گے تو وہ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ یہاں سے بھی ہم جو ہے وہ مار کھاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیمی معیار نہیں دے پاتے۔ ابھی جو ہم نے معیار تعلیم سیٹ کیا ہے کہ جی ایس او پیز جو اب دیکھ لیں آپ کتنا فالو کریں گے، اللہ کرے کہ جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل رہے، بچے جو ہے
محفوظ رہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ کیئر کریں. ماسک کا استعمال بالکل لازمی ہر ممکن حد تک. یہ بالکل ایسے ہی ہے بچوں جیسے آپ کے جو ہے وہ اسکول جانے کے لیے آپ کی ٹائی لازمی ہے. ٹائی کے بغیر ٹیچر کلاس میں انٹر نہیں ہونے دیتی. اگر آپ بچی ہیں تو دوپٹے کے بغیر جو ہے وہ آپ کی انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے یہ تمام چیزیں, اب آپ نے ماسک کو اپنے ساتھ ایسے رکھ لینا ہے اور ہینڈ سینیٹائزر کو کہ جیسے یہ آپ کے کپڑوں کی طرح آپ کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کے یونیفارم کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ آپ نے خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا ہے, خود سے خیال رکھنا ہے. کسی اسکول والے پہ, کسی یونیورسٹی والے پہ, کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کہ انتظامیہ ہمیں پرووائڈ کرے گی, انتظامیہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. یہ چیزیں والدین کی ذمہ داری ہیں, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری, اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو اس طرح سے جس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کے طور پہ جو ہے وہ بچوں کو بٹھایا گیا ہے, اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام بچوں کو اور تمام اسٹوڈنٹس کو کہ جو اپنی تعلیم حاصل کریں. اور تعلیمی ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے جو 6 مہینے سے ڈسٹرب جو ہے وہ تھا, اب 6 مہینے کی جو ڈسٹربنس ہے وہ ان چند مہینوں میں تو کور ہونے والی نہیں ہے. لیکن بہرحال ٹیچرز, پروفیسرز جو ہے وہ ان کی کافی ہیلپ کریں گے. انتظامیہ جو ہے وہ کافی بہتر طور پہ جو ہے وہ سلیبس بھی کم کر دیا گیا ہے. پھر جو ہے وہ 40% جو سلیبس ہے وہ تو بالکل نکال دیا گیا ہے. 60% جو ہے وہ یہ بچے پڑھیں گے. اب 60% میں جو ہے وہ کیا کیا پڑھیں گے اور کس طرح پیپرز ہوگا وہ بھی آسان ہی ہوگا. اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں بچوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے گا. اس لیے بچوں کو صرف اس وقت جو ہے وہ یہ چاہیے اور تمام اسکول انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دیجیے. ایک بچے کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا سمپٹم ہو جاتا ہے تو پورے بچے خود آپ ہی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اور یہ بڑھتے بڑھتے یہ چیز جو ہے وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے محفوظ رکھیں, پھر ہی جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بنے گی. بہرحال جی انتظار ختم ہو گیا ہے. 187 دن بعد تعلیمی ادارے آج کھل چکے ہیں. چلیں یہ ایک بہترین چیز جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے. جمہوریت کا عالمی دن بھی آج منایا جا رہا ہے, یہ بھی ایک بہترین چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے تحت دنیا بھر میں 15 ستمبر کو جو ہے یہ منایا جاتا ہے دن. اور خاص طور پہ جو ہے وہ 15 ستمبر کو آج اسکول بھی کھل گئے ہیں, یہاں پر ادارے بھی کھول دیے گئے ہیں. 30 ستمبر سے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی کلاسز جو ہے وہ کھل جائیں گی, وہ بھی اسکول جانا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. تو چلیں کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوتے نظر آئیں گے. لیکن دوسری طرف اگر ہم غور کریں تو آج کے ہمارے جو ٹاپکس ہیں اس پہ ذرا چیدہ پوائنٹس پہ جو ہے وہ ذرا غور کر لیں کہ انتظامیہ اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور انتظامیہ خاموش ہے, کوئی اس پر جو ہے وہ نہیں بات کی جا رہی, کوئی اس کی قیمتوں میں کمی نہیں کی جا رہی, کوئی اس حکومت کی طرف سے معاملات نظر نہیں آ رہے. پھر لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریض سامنے آ گئے ہیں اور خاص طور پہ مریض جو ہے 774 گھروں سے ڈینگی لاروا جو ہے وہ برآمد ہو گیا. اب یہ جو 774 گھر ہیں جہاں سے ڈینگی لاروا جو ہے وہ برآمد ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا سچویشن ہے. پھر آگے یہ معاملہ, ابھی ہم کورونا سے جو ہے وہ نہیں پوری طرح لڑ پائے تو ڈینگی جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب ڈینگی کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو اور مسائل ہو جائیں گے. لیکن ابھی کیونکہ آج تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں, اس پر ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے. ہمارے نمائندے علی طارق کا ایک پیکج ہے جو انہوں نے جو ہے وہ تیار کیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی, تو وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. پلے کیجیے گا. جی 6 مہینے کے بعد تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. بچوں کے لیے ماسک پہننا جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ معاشرتی جو فاصلہ ہے وہ بھی برقرار رکھا جائے گا. بچوں کو اسکول میں داخل ہونے سے پہلے سینیٹائز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ماسک کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. بچے جو ہیں ایک دن جو بچے اسکول آئیں گے وہ اگلے دن بچے اسکول نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 9ویں اور جو 10ویں کے بچے ہیں ان کے لیے تو آج سے اسکول کا جو ہے آغاز ہو گیا ہے, لیکن جو پرائمری کے ہیں وہ ابھی اسکول نہیں آئیں گے. ان کا جو اسکولوں کا آغاز ہے وہ اگلے ہفتے سے ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی صحت کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے گا. کلاس میں جب بچے بیٹھیں گے تو پھر بھی فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا. ایک بینچ میں صرف ایک ہی بچہ بیٹھے گا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جہاں پہ 2-3 اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد آپ اسکول آئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ گھر میں بیٹھے ہم بہت بور ہو رہے تھے. آج بہت اچھا لگ رہا ہے اور پڑھائی بھی کرنے میں اچھا لگ رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے یہ آپ کو کس نے لے کے دیا ہے؟ کیا والدین نے کہا ہے, کیا آج نصیحت کی ہے؟ یہ ہمیں ماما پاپا نے لے کے دیے, انہوں نے ہمیں کہا کہ ماسک ضروری پہننے ہیں. اچھا, آپ بھی بتائیے گا کہ آج اب 6 مہینوں کے بعد اسکول آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آج, آپ یہ بتائیں. ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. گھر میں پڑھائی نہیں تھی ہو رہی اور اب اسکول میں پڑھائی ہوگی بہت زیادہ. اچھا بیٹا, آپ بھی بتائیے گا کہ اتنے دن گھر رہے ہیں, کیسا گھر میں کام اور پڑھائی کا سلسلہ کیسا رہا؟ گھر میں بیٹھ کر بور ہو رہے تھے, اب اسکول آئے ہیں تو بیٹر فیل ہو رہا ہے. پڑھیں گے, اب اپنی اسٹڈی کو کریں گے. اب ہم گھر میں تو بیٹھ کے ہم بور ہو رہے تھے, اب اسکول آئے ہیں, اب دیکھیں آج پہلا دن ہے ہمارا, آج اب جائیں گے تو اب پتہ لگے گا ہمیں. جی
बच्चों का भी यही कहना है कि घर में बैठ के जो है बच्चे बोर हो रहे थे और अब जो है यहाँ पे स्कूलों का आगाज़ हो गया है, पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो असम्बली है बच्चों की वो नहीं होगी, स्कूल की जो टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे से लेके 1 बजे छुट्टी होगी। इसके अलावा कोई भी बच्चे की अगर तबीयत ख़राब होगी तो उसको घर भेज दिया जाएगा और बुखार की सूरत में बच्चे को फौरी डॉक्टर से भी रुजू करवाया जाएगा और मज़ीद छुट्टियाँ दी जाएंगी। लेकिन माँ बाप को भी यहाँ पे हदायत की गई है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उसको स्कूल ना भेजें, डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसकी जो दवाई है और उसका कोरोना का जो टेस्ट है वो लाजमी करवाएं। इसके अलावा स्कूलों को भी डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, तमाम जो स्कूल हैं उनको सैनिटाइज भी किया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई का जो सिलसिला है वो आसानी से जारी कर सकें। जी जी, तो अली आपने जो है वो बड़ा बच्चों से जो है वो पूछा कि उनको कैसा लग रहा था। बच्चे सारे झूठ बोल रहे थे कि हमें स्कूल आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अगर बच्चों को अच्छा लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को वैसे खेल के ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ के तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो वाले बच्चे थे कि जिनको स्कूल आकर जो है वो अच्छा महसूस हो रहा है। और ये बच्चे अब जो है वो आज 6-7 महीने बाद जो है वो स्कूल की तरफ जो है उन्होंने रुख किया है। तो ये मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो है वो इस तरह की देख भी रही थी, मजाया जो है वो कुछ चीजें बनाई हुई थी कि जी बच्चे स्कूल में एंटर हो रहे हैं और ऐसे ऐसे दरो दीवार को देख रहे हैं कि है हम कहाँ आ गए हैं और ये कौन सी जगह है, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, ये वो वाला किस्सा बन गया। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से जो है वो चल रही थी। मैं बड़ा हंसती हूँ, मैं मतलब काफी रिसर्च करती रहती हूँ इस पे। आम रूटीन में भी जो है वो मेरी रिसर्च होती है कि क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, आम बच्चे क्या कर रहे हैं, चीजें क्या कर रही हैं। कभी कभी खुद भी चली जाती हूँ बहुत सारी जगहों पर देखने के लिए, तब तस्दीक से हम जो है वही रिपोर्ट आपके सामने जो पेश करते हैं, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो। ऐसे ही हम बेतुकी बात या कोई इस तरह की चीज जो खुद से जो है वो मनगढ़ंत हो, हमारे चैनल की एक स्पेशलिटी, एक खासियत ये है कि हम कभी वो बात नहीं करते, हम सॉलिड और खास बात जो है वो करते हैं। इसीलिए जनाब आज बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है। 187 दिन बाद तालीमी इदारे जो है वो आज पाकिस्तान में ऑन हो चुके हैं। इस पर जो है वो काशिफ मिर्जा साहब से जो है वो हम बात करेंगे कि उनको भी इस हवाले से जो है वो हम उनसे पूछेंगे कि एसओपीज के हवाले से जो है वो किस हद तक जो है मुतमईन है और क्या मामलात हैं, और फिर गवर्नमेंट लेवल पर भी वो कितने जो है वो मुतमईन दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका प्राइवेट एसोसिएशन है तो वो उसके हवाले से भी बात करेंगे और इस हवाले से भी जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी, जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम जो है वो आपके साथ जो है वो उनकी बात करवाते हैं। जैसे उनकी लाइन जो है वो मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट होगी, दोबारा से कॉल में ला रहे हैं उनको। तो आज जो है वो खास तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के इंतजामात को आलमी इदारों और ज़राए इब्लाग ने जो है वो बड़ा सराहा है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद है उनके इंतजामात बहुत बेहतरीन है। इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ये ज़रूरत है इस टाइम पर स्कूल्स को कि जो है वो स्पेशली अपने इंतजामात जो है वो बेहतरीन रखें, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। और जैसे कि जो बच्चा बीमार होगा वो स्कूल नहीं आएगा, ये इन्होंने जो है वो पहले ही कह दिया हुआ है, तो ये भी एक बेहतर बात है। अब हमारे पास जो है वो मौजूद हैं काशिफ मिर्जा साहब, उनसे पूछते हैं कि आज 15 सितंबर है और तालीमी इदारे जो है वो खुल चुके हैं, एसओपीज के हवाले से कितने मुतमईन दिखाई देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। काशिफ साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जी बताइएगा कि आज 187 दिन बाद तालीमी इदारे प्रॉपर तरीके से खुल गए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसा जो है वो महसूस करते हैं? जिस तरह प्राइवेट स्कूल का आप बताते रहे हैं कि एसओपीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाया जा रहा है, इस तरह गवर्नमेंट से भी आपको कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं या बस क्या कहें? देखिए, ये तो आपके साथ पिछले भी 2-3 प्रोग्राम में बड़ा तफसील से डिस्कस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आपको पता है कि 15 अगस्त से पूरे मुल्क में तालीमी अदारे जो हैं खोल दिए थे और एसओपीज के ऊपर ही चूंकि इसको इंश्योर किया गया, यही वजह कि 1 माह के अंदर आपको पूरे पाकिस्तान में शुक्र अल्लाह का कि कहीं पे भी कोई इरेगुलरिटी या कुछ शिकायत सामने नजर नहीं आई। लेकिन असल अलमिया और परेशानी जो है वो है हमारे पब्लिक स्कूल्स की, जो मैं आपसे पहले भी गुजारिश ये करता रहा और मुतवातर करता रहा हूँ, अब भी ये बात है। 50 अरब रुपया चाहिए हमें, जो पब्लिक जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, जहां हमारे 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जिनके एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करने के लिए इन्हें फौरी चाहिए। बिल्कुल। एक ऐसा मुल्क जहां 25 ये आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट अपनी जिम्मेदारियां अदा ना कर रही हो, खास तौर पे
ہمارے وہ بچے جو افورڈیبل کلاس سے ہیں یا وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو ماسک کی بھی ضرورت ہے، سینیٹائزرز کی ضرورت ہے، اور جو آپ 50 ارب نہ دینا چاہیں اور یہ کہیں کہ رومال باندھ کر آ جائیں، تو یہ تو پھر ایک المیہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ آج اب کہنا شروع کر دیں سینیٹائزر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے صابن سے ہاتھ اچھی طرح دو، تو یہ پھر سب کچھ کرنا تھا تو 6-8 ماہ آپ نے تعلیمی اداروں کو بند کیوں کیا؟ یہ ایک بڑا افسوسناک امر ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچہ جو پبلک اسکول میں پڑھ رہا ہے، سرکاری اسکول میں، وہ بھی ہماری اولادیں ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں وہ کام کر کے وہ فوری طور پہ ان بچوں کی جو صحت اور تحفظ کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے ایس او پیز کو عمل درآمد کرنا چاہیے. سر گورنمنٹ کے معاملات تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں، وہ خود کنفیوز ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ایس او پیز دیے ہیں، وہ اس پہ فالو کروا بھی پائیں گے نہیں کروا پائیں گے. بس ٹھیک ہے جو آ رہا ہے بس تن دو، بس کر دو، جو آتا ہے بس ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ اوکے کریں. یہ والا حساب کتاب ہے. وہ تو اپنے اوپر سے ایسے ٹال رہے ہیں چیزیں جیسے پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا سمجھ آ رہی ہے تو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. مطلب ہم کنفیوز ہو گئے کہ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب کراؤڈ باہر آئے گا، بچے باہر آئیں گے اور ایس او پیز کو انشور وہ نہیں اپنے تعلیمی اداروں میں کر پائیں گے تو یقیناً اس میں ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، رسک ہے. اور آپ نے دیکھا ماضی میں بھی یہ 2 ماہ قبل جو تھے مدارس میں جب یہ ابتدا کی سکسیس سٹوری دی، پھر 1 ماہ قبل جب ہم نے اپنے پورے ملک میں سکولز کھولے سکسیس سٹوری دی. اسی وجہ سے کہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں اور اس کو کوالٹی کے ساتھ کریں. مشکل کام ہے. دیکھیں اولادوں سے زیادہ آپ کو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. یہ ہمارے بچے ہیں، ہم سب کا یہ فرض ہے. نہ صرف ہم نے اپنی ان بچوں کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ وہاں کام کرنے والے ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو اسٹاف ہیں، وہ بڑا ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. ہمیں ان کو بھی جو ہے ان کی صحت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اور انہیں بھی محفوظ رکھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جہاں اس ملک کو انہوں نے 36,000 ارب کا مقروض کر دیا ہے تو 50 ارب جو ہے مزید مقروض بنا دیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ کر دیں. تو اتارنا تو ہماری نسلوں نہیں ہے نا، یہ قرضہ جو یہ لے رہے ہیں اور جو برباد کر رہے ہیں ملک کو، تو خدا کے لیے 50 ارب روپیہ مزید قرضہ لے لیں، اس قوم کے اوپر ڈال دیں اور ان بچوں کو محفوظ کر دیں. آپ یہ دیکھیے سینیٹائزر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں اچھے خاصے ریٹ میں جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. ایک عام بچہ جس کی فیس ہی جو ہے وہ 200-300 روپے یا اس طرح سے ہے، وہ 300-400 کا 450 کا ایک ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ افورڈ کرے گا. اور وہ ہینڈ سینیٹائزر اگر 15 دن میں ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 1000 کے انڈر تو خرچہ جو ہے وہ ہینڈ سینیٹائزر کا ہی بن گیا اگر آپ ایک عام سا ہینڈ سینیٹائزر بھی لیتے ہیں. تو یہ تو مطلب حکومت کو پہلے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور حکومت کے پاس اتنے وہ فیسیلیٹیٹ کر نہیں سکتے ہیں، وہ تو ڈیٹول ڈال کے پانی کے اندر اور ان کو جو ہے وہ سپرے کر دیں گے، بات ختم ہو گئی. یہ تو مطلب یہی ہو رہا ہے. میں تو یہی دیکھ رہی ہوں. یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ بھی ہمارے معاشرتی المیہ اور بدنصیبی ہے کہ ہم جو مشکلات اور پریشانیوں میں بھی کچھ ہمارا ایک مخصوص ایسا طبقہ ہے جو اس کو اپرچونٹی سمجھتا ہے اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹ کرنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سینیٹائزر یا ماسک جو ہے اس وقت مارکیٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں جو ایک بہت ہی اکنامیکل لیول کے اوپر کاسٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت بلیک ہو رہے ہیں، اس وقت شارٹیج بھی کر دی گئی ہے. اس وقت اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں جو چیز آپ کو جو فیور گن تھی یہ 200-400 کی ایک پروڈکٹ تھی اور اس وقت کوئی بھی آپ کو فیور گن جو ہے وہ 2,000 5,000 10,000 12,000 اس طرح کی کوالٹی میں آپ کو اس کے پرائسنگ ہے. تو یہ یقیناً اگر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے تو پہلے بھی اس کو افورڈ کرنا مشکل ہوگا، لیکن جب اتنی کاسٹ بڑھے گی اور آپ ایک جو مخصوص طبقہ ہوتا ہے. ہمیں تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کاشف صاحب کہ پچھلے 6 مہینے کی فیسز جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. ایک یہ سوال ابھی میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میں آپ سے جو ہے وہ کروں کہ پچھلے 6 مہینے جو بچوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، والدین اس پہ بھی سراپا احتجاج ہے کہ جی پرائیویٹ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے کی بھی فیسیں دیں. دیکھیں اس حوالے سے تو سپریم کورٹ تک کے جو فیصلے ہیں بہت واضح طور پہ آ چکے ہیں. یہ معاملہ جو ہے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا، ہائی کورٹس میں ریٹیں ہوئی ہیں، پھر فائنلی اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے کہ جب آپ کسی اسکول میں بچے کو ایڈمٹ کریں گے تو
تو وہ سیشن کے لیے ہوگا. اس میں جو ہے آپ کی ایون جو سمر ویکیشن ہے اس کی بھی جو فیس ہے وہ لازم ادا کی جانی ہے. سمر ویکیشن کی فیس تو ہے، لیکن کووڈ کے حالات میں جہاں پوری دنیا جو ہے وہ ان پروسیس لیے بڑی کریٹیکل سچویشن میں رہی، جہاں لوگوں کے پاس تو کاروبار تک جو ہے وہ تباہ ہو گئے، ایسے ڈیزاسٹر کے لیے بھی کچھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بنایا. سمر ویکیشن تو از اے ڈفرنٹ تھنگ. جی بالکل، میں وہی بات کرنا میں وہی بات کر رہا تھا. اس کے اوپر بھی جو ریٹیں ہوئی اور اس کے اوپر جو ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں، جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، ان کے جو ڈیسیژن اس پہ آ چکے ہیں کہ فیس ادا کی جانی. احمد آباد ہائی کورٹ میں ہوا، پشاور ہائی کورٹ میں ہوا، اس حوالے سے جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیسز جو ہو چکے ہیں اور اس میں یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ فیس ادا کرنی ہے. یس، اس کے حوالے سے 20% کا جو ڈسکاؤنٹ کا کہا گیا تھا گورنمنٹ لیول پہ جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ البتہ جو بچوں کو ضرور ملے گا، اور جتنی دیر تک وہ کووڈ رہا ہے اس کے مطابق ملے گا. اور میری بھی بلکہ پیرنٹس سے بھی یہ خدا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں پورے پاکستان میں بڑی ویسے زیادتی والی بات ہے جو ہے وہ یہ بچوں کے لیے ایک دم سے جو ہے وہ اتنا بڑا بوجھ کہ جو انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے اس کی بھی فیس ادا کریں. اب ظاہر ہے آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ایفیکٹ دیکھنا ہے ہمیں. اس وقت 15 لاکھ ہمارے جو ٹیچر ہیں، آپ نے یہ دیکھا پچھلے 6 ماہ سے وہ بھی بے روزگار ہوئے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جس وقت یہ اس قسم کے اقدامات ہوئے تو جو ہماری ایلیٹ کلاس اسکول تھے جن کا آن لائن سسٹم چل رہا تھا اور آن لائن ان کی فیس کلیکشن ہو رہی تھی، ان کو تو 2-4% کو تو جو فیس کلیکشن ہوتی رہی. لیکن ہمارا جو مینلی بڑا جو تھا ایریا، گورنمنٹ نے چونکہ ایڈمنسٹریٹو آفس بھی بند کر دیے، نہ آفس اوپن تھے، نہ ہی بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکا. ان کو جو ہے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے اسائنمنٹ جو تھی ان کو نہیں دی جا سکی، نہ ہی جو ہے ٹیچر کا رابطہ ہوا. نتیجہ یہ نکلا پیرنٹس نے بھی فیس جمع کرانا بند کر دی، کیش فلو بند ہوا، اور 10,000 سے زیادہ ہمارے ظاہر ہے وہی کہہ رہی ہوں نا، آپ اپنی جگہ پر جو ہے وہ رائٹ پہ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ رائٹ پہ ہیں. اب یہ جو ہے وہ بیچ کا جو راستہ جو ہے وہ ایک اگر ہائی کورٹ نے نکالا ہے تو چلیں اس میں جو ہے وہ کچھ بہتری کی گنجائش ہے. باقی ہے بہرحال یہ ایک جو ہے وہ ایکسٹرا بوجھ ہے جو ماں باپ کے اوپر ہے اور یہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن آپ لوگوں نے بھی ظاہر ہے فیسز ادا کرنی ہے آگے ٹیچرز کو، آپ لوگ بھی اپنی جگہ پر رائٹ ہیں. یہ بہرحال ایک معمہ ایسا ہے جس کو صرف ہائی کورٹ جو ہے وہ صرف ہماری عدالتیں ہی سالو کر سکتی ہیں، اور آپ یا میں یا اور کوئی جو ہے وہ اس کو سالو نہیں کر سکتا. تھینک یو، بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر آگاہی دی. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ 1 مہینہ پہلے سے جو ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے اپنے اسکول کھول دیے ہیں. 1 مہینے میں کوئی ایسا جو ہے بچوں کے حوالے سے معاملہ سامنے نہیں آیا، تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس نے جو ہے وہ فالو کیا ایس او پیز کو. اب باری ہے حکومت کی کہ جہاں حکومت نے آج سے اپنے ادارے اسکولس کھول دیے ہیں، اب ایس او پیز کو کتنا فالو کیا جائے گا اور حکومت اس میں کتنی کامیاب ہوگی یہ دیکھنا آنے والے وقت میں ہوگا. 1 مہینے میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ سلسلہ کیا ہوا ہے. حکومت کے پہلے بھی معاملات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہی رہے ہیں، 15 دن بعد سامنے آئی جاتے ہیں، یہ بھی 15 دن بعد جو ہے وہ سامنے آئی جائے گا کہ ان کا انتظامات اور ان کے ایس او پیز کو فالو کروانے میں کتنے حد تک کامیاب ہوئے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ والدین اور بچے خود اپنی حفاظت کریں، کیونکہ یہاں پر کسی پر بلانگ کرنا یا کسی پر جو ہے وہ کندھا رکھ کے بیٹھ جانا کہ یہ ایسے ہو جائے گا تو ایسے نہیں ہوگا جی، یہ خود کرنا پڑے گا. بہرحال جی آپ کو بتاتے چلیں، یہ تو ایک میٹر بچوں کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اسکول کھل چکے ہیں. آج 15 ستمبر سے جو ہے وہ آن اینڈ آن جو یونیورسٹی کالجز جو ہے وہ آن ہو چکے ہیں. اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے. سبزی بھی غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. سبزی کے ریٹ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور مختلف بازاروں میں ٹماٹر 100 روپے، آلو 80 اور پیاز 60 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. اچھا یہ پیاز 60 روپے نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی 80 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. کل میں نے منگوایا اس لیے مجھے پتا ہے، میں نے 80 روپے پے کیے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانداروں نے مرضی کرتے ہوئے 120 روپے والے کریلے 160 میں، لیمو 140 فی کلو بیچنا شروع کر دیا. دکانداروں نے مرضی کرتے ہوئے 120 روپے والے کریلے 160 میں فروخت کرنے شروع کر دیا. ویسے دکانداروں کی تو ویسے چاندی ہو جاتی ہے، سبزی والے تو جو ہے وہ ایسے سونے چاندی کے باؤں میں جو ہے وہ سبزی لگا کے بیٹھ گئے کہ یہ جو ہے یہ اتنے گرام کی سبزی ہے، یہ اتنے آدھا کلو جو ہے وہ اتنے سونے کے گرام میں آئے گی اور یہ اتنے جو ہے وہ اس میں آئے گی، یہ چاندی کی اس قیمت میں ٹماٹر آپ کو ملیں گے اور یہ جو ہے وہ ہیرے کی قیمت میں آپ کو جو ہے وہ کریلے ملیں گے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ انتظامیہ پرائس کدھر ہے کنٹرول کمیٹیز اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ غریب آدمی جو ہے وہ سبزی بھی نہ کھائے، دالیں بھی نہ کھائے، چکن بھی نہ کھائے، تو بھائی کیا کھانا ہے؟ پھر پتھر دے دیں
کچھ اور دے دیں, کوئی ریت شیت کا انتظام کر دیں, کوئی بجری شجری دے دیں, وہ بھی اتنی مہنگی, وہ بھی نہیں کھا سکتے, کیا کریں, تو کہاں جائیں. تو ابھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جو ہے وہ علی طارق جو ہے وہ آن کال موجود ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ بتائیں گے کہ مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ غریب آدمی جو ہے وہ اس بیچارے کا کیا رونا ہے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ علی آپ آج کل جو ہے وہ اسکولوں کے حوالے سے بھی اور یہ ٹماٹروں کے, میرا مطلب ہے کہ سبزیوں کے اور ریٹ اور بھاؤ تاؤ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑے اس ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو انتظامیہ شائع خورد و نوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی دیکھیے کہ پنجاب حکومت جو ہے اور خاص طور سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے آنے سے پہلے وعدے کیے کہ عام آدمی کو ریلیف کیا جائے گا, لیکن آپ دیکھیں کہ ریلیف کسی چیز میں نہیں ملا, چاہے وہ انصاف ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ عزتیں ہوں, چاہے وہ عزتیں ہوں, بالکل بھی کسی چیز میں نہیں ملا. آپ دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے وہ چلے مٹن تو نہیں کھا سکتا, چکن بھی نہیں کھا سکتا, میٹ بھی نہیں کھا سکتا, لیکن جو سبزی ہے, یہ جو دال ہے, وہ تو غریب آدمی کا حق ہے کہ وہ سادہ خوراک تو لے لے, لیکن وہ بھی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچے وہ بھی باہر. آپ دیکھیں گے ٹماٹر 100 روپے, آلو جو ہے ان کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا, ایک پیاز جو ہے وہ ہر ہانڈی میں ڈلتا ہے. ان سب کو آپ 100 روپے ہی کریں, یہ 100 روپے ہے. آپ خاتون ہے, آپ کو پتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ ہر ہانڈی میں کی ضرورت ہے, ظاہر ہے کہ میں نے منگوایا, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ اتنا مہنگا ہے تو کیا کھائیں گے؟ جو ایک آدمی کا بجٹ ہے گھر کا, وہ ان چیزوں پہ انحصار کرتا ہے. لیکن کہ آپ جب یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو پھر لازمی بات ہے بجٹ جو ہے آپ کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو پھر عام آدمی کھائے گا کیا؟ ٹھیک ہے, اور جو لازمی بات ہے مہنگائی گھر کے اندر بھی اتنی ہے اور گھر کے باہر بھی اتنی ہے. اگر آپ پیٹرول کی بات کریں وہ دیکھ لیں آپ, اگر آپ بجلی کے بل دیکھ لیں وہ بات, اور ان سب کے علاوہ جو پھر سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, وہ آپ دیکھ لیں ان کی قیمت کہاں پہ. تو یہ انتظامیہ کیوں کہاں سوئی پڑی ہے؟ انتظامیہ کوئی آپ کے کسی انتظامیہ کے بندے سے بات ہوئی ہے یہ سبزی کو قیمتوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں جو انتظامی ہے نا وہ کتنا کام کر لے گی, ہر گلی میں دکانیں ہیں, اب کتنے کو ڈپٹی سیکٹری اور کتنے کو چیف سیکٹری اور کتنے کو اسسٹنٹ سیکٹری وغیرہ جا کے چھاپے مار لیں گے اور کتنے رجسٹرار آپ فرما لیں گے. یہ ایک معاملہ ان چیزوں سے آگے چلا گیا ہوا ہے, یہ انتظامیہ کی بات ہی نہیں ہے. یہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے اتنا مہنگا آ رہا ہے, یا پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بیچتے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, جب چھاپے پڑیں گے تو وہ چیز بیچنا بند کر دیں گے, اور جب بیچنا ہی بند, ابھی تو غریب آدمی کو مہنگی چیز مل رہی ہے, لیکن جب باہر نکلیں گے تو پھر وہ بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو مسئلے کی اوپر مسئلہ. اچھا, ایک ہی لائن میں دکاندار بیٹھے ہیں اور سب کی قیمتیں الگ الگ ہیں, ہر بندہ اپنی منمانی کرنے پہ لگا ہوا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, یہ جو آپ کو 100 روپے ٹماٹر یا 100 روپے یہ چیزیں مل رہی ہیں, یہ بھی ہائیجینک نہیں ہے. اگر آپ ہائیجینک کی بات پہ آتی ہیں نا, اگر آپ ہائیجینک سبزی پہ آتی ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو معاملات ہیں یہ حکومت کو چاہیے, لیکن حکومت بے بس ہے. حکومت ان خاموش تماشائی سے زیادہ کوئی ان کی اوقات نہیں ہے. یہ سارے معاملہ جو غریب آدمی ہیں جو تو ایسے ہم جمہوریت کے نام پر بڑی بڑی باتیں کریں, عوام کو بڑے بڑے خواب دکھائیں اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہی جو ہے وہ مہنگی کر کے ان کا سانس لینا بھی محال کر دیں, کیا فائدہ ایسی حکومتوں کا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. یہ جو معاملات ہیں یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. یہ حکومت نہ اہل ہے اور نکمے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی جو ہے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کام نہیں کرنا چاہتے, تبھی یہ سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. شہریوں سے آپ کی بات ہوئی, شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ شہری جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں ووٹ دیں گے آئندہ ان کو؟ ووٹ بھی مجھے تو نہیں لگتا. جب ہم شہریوں کے پاس جاتے ہیں وہ بات کرنے, سوٹ کرنے, یا عام اتوار بازاروں میں جاتے ہیں, تو جو شہریوں کا غصہ ہوتا ہے وہ دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار, کیونکہ شہری جو ہیں وہ اتنے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے. ان لوگوں کو صرف اور صرف اپنوں کا, اپنی چیزوں کا پتہ ہے, اپنے ان کے باہر گھر ہیں, اپنے سارے معاملات ہیں, غریب آدمیوں کا کوئی نہیں سوچتے. ٹھیک ہے, اور یہ میرا تو دل کر رہا تھا علی کہ آج میں جو ہے نا وہ یہاں پر جو اوپر ہیڈر چل رہا ہے نا, انتظامیہ شائع خورد و نوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام, سبزی بھی غریب آدمی کی پہنچ سے باہر, یہاں پہ میں ہیڈر لکھوں ہنر عام ہی. میرا دل یہ کر رہا تھا
دل یہ کر رہا تھا لیکن لیکن یہ- کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ چینل کے بھی، میں وہ آرڈر نہیں لکھ سکتی تھی تو وہ اس لیکن وجہ جب سے. ہم بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو بڑی چیزیں جو ہم بھی ناپی تولی بولتے ہیں ہاں. کیونکہ ہم بھی وہ چیزیں نہیں بول سکتے، لیکن ظاہر ہے یہ جو ہیں یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات جو ہیں یہ اسی بندے کے نکلتے ہیں جذبات جو میں کہ اپنے آ ملک کے کے ساتھ زندگیاں نہیں نہیں کیا گزرتی. جذباتوں سے اگر بالکل. زندگیاں گزرنے لگتی تو پھر ہر بندہ جذباتی جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ سکون سے جو ہے وہ گزار لے. ہاں کہ مطلب بالکل. اتنا آرام سے زندگی گزر جائے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج جو دالیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، سبزی مہنگی ہو چکی ہے، عام آدمی پریشان ہے. تو یہ آگے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ پرائس کنٹرول ہوگا کچھ یا اور نہیں، اوپر جانے مجھے کا؟ تو آگے کچھ نہیں لگ رہا، لیکن آگے جو ہے بے بسی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید کرنی چلے. چاہیے. تو ہم امید کے جو ہے سر پہ رہتے ہیں، لیکن حکومت کی اگر بات کی جائے تو اس پہ جو ہے ناکامی ہی ناکامی ہے. آگے بھی 2 سال ان کے گزر گئے ہیں، 3 سال پیچھے رہ گئے ہیں. تو صحیح، جو 2 صحیح. سالوں میں حال کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح، تو اللہ صحیح. کرے کہ آگے بھی جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل جائے گا. جی. سبزی اتنی مہنگی ہوگی اب دل کر رہا ہے سبزی کی دکان کھول لیں ہیں، یہی کرنا پڑے گا. اوکے علی، بہت شکریہ آپ کا کہ جو ہے وہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور آپ نے ہمیں تمام چیزیں جو ہے وہ بتائیں. اور ایک عام آدمی کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر جب بات کر رہے ہیں کہ سبزی مہنگی ہو گئی، دالیں مہنگی ہو گئی، آٹا پاؤں سے باہر ہو گیا، آئل اتنا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، تو ہم کس ملک میں سروائیو کر رہے ہیں؟ آج ہم جمہوریت کا عالمی دن منا رہے ہیں. ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کے نام کے ساتھ آتا ہے، صرف ملک کے نام کے ساتھ ہی آتا ہے. جمہوریت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس ملک میں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جمہوریت جس ملک میں ہوتی ہے نا وہاں عوام کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا ہوتا. وہاں عوام کی حکومت ہوتی ہے، وہاں پہ سٹیٹس نہیں کاؤنٹ کیا جاتا کہ فلاں بندے کا سٹیٹس اتنا زیادہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کی عزت کرنی ہے، اور فلاں بندہ جو ہے وہ ایک ریڑی بان ہے، وہ ایک دہاڑی دار ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ تو میں کرتے ہوئے رستے پہ جو ہے وہ تھپڑ سیدھ کر دیں، اس نے کچھ کہہ دیا ہے، اور ایک بڑا بندہ جو ہے وہ آپ کی بے عزتی کر دے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور اس کو آپ چوم بھی نہ کر پائیں. یہ وہ پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے نعرے ہم یہاں پر لگاتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے علمدار ہیں، ہم جو ہے وہ علم بردار ہیں. تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس طرح کا نہیں تھا. قائد اعظم نے ہمیں یہ پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا، انہوں نے اتنی جو ہے وہ محنت سے اتنے ہمارے بزرگوں کا خون بہا کے، میرے اپنے دادا پردادا جو ہے وہ مسلم لیگ بننے میں جو ہے وہ تمام قائد اعظم کے ساتھ رہے، لیاقت علی خان کے ساتھ رہے. ہماری مطلب پشتیں اس پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ریلیٹ ہیں. مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اس پاکستان کی جو ہے وہ میری رگوں میں جس طرح سے یہ خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہے کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہے. کیا ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں؟ لیکن آج ہم پاکستان کے حوالے سے کیسی سوچ رکھتے ہیں؟ ہم اگر جو ہے وہ یہاں پہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھے مواقع نہیں ہیں. ہمارے لیے بہت آپ اچھا پڑھ لیں گے، بہت آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کا کوئی ہے تو آپ اپنا پرائیویٹ کلینک کریں گے تو وہاں سے آپ پیسے کمائیں گے، تو بھی عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کدھر سے پیسہ کمائیں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ جابز کریں گے، وہاں آپ کے لیے جو ہے وہ ایسی اچھی اپرچونٹیز نہیں. اتنا پڑھ لکھ کے اسکالرشپ پر ہم نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، گولڈ میڈل حاصل کیے، جو ہے وہ ابراڈ کی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، کیا فائدہ ہوا؟ آج بھی ہم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں، آج بھی ہم اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں جمہوریت نام کی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جہاں پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی صرف جو ہے وہ ڈگریوں کے حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے، ان کے ایکسپیرینس کو نہیں دیکھا جاتا اور ان کے ایکسپیرینس کے بنا پر ان کو جو ہے وہ پرکھا نہیں جاتا. آج پوری دنیا میں پاکستان میں خاص طور پہ سٹیٹس جو ہے وہ سمبل بن گیا ہے. سٹیٹس سمبل ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ اتنے عزت دار ہیں، آپ کے پاس جتنا کم پیسہ ہے آپ اتنی بے عزت ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت اس چیز کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرتی ہے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے مل کر چلنا. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے حق خود ارادیت دینا. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے ایک عام انسان کی آواز بن کر سامنے آنا. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بنیادی سہولت کو جب عوام کو فراہم کی ہے تو وہ اس پر جو ہے وہ ٹیکس بھی ادا کرے، وہ اپنے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ کرے. یہ سب جمہوریت ہے. ہمارے ملک میں ایسی جمہوریت نظر نہیں آتی ہے. ہم کس چیز کی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم کس چیز کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ہم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زوال پذیر ہیں. پاکستان میں خاص طور پر یہ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہیں کہ آج ہم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں. بہرحال جی، جہاں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، جہاں اور معاملات ہو گئے ہیں، وہاں پہ جمہوریت کا سٹیٹس کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں.
اور آج جمہوریت کا عالمی دن پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ایسی بھی کنٹریز میں منایا جا رہا ہے, ایسی بھی کنٹریز کو جو ہے وہ پتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے, جہاں پر صرف آمریت ہے, اور وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہاں لوگ خوشحال ہیں. کہتے ہیں کسی ایک کو سربراہ بنا لیں اور پھر اس کا ہے, اور حکومت ابھی تک سوئی پڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ آرڈر کر دیتے ہیں, اور پھر ان کا آرڈر ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس آرڈر کے تکمیل کے لیے جو ہے وہ 700 سال لگا دیتی ہے. جیسے 700 جو ہے وہ یہ گھروں سے جو ہے وہ لاروا برآمد جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا ایک کنفرم مریض جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, جبکہ مختلف اسپتالوں میں 13 مشتبہ مریض جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. محکمہ صحت کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک ہفتے کے دوران لاہور کے 7074 گھروں سے ڈینگی لاروا برآمد ہو چکا ہے, اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 566 کمرشل ایریا سے ڈینگی لاروا برآمد ہو چکا ہے. یہ بھی ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق وہ جنوری 2020 میں اب تک کل 47 کنفرم مریض جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں, اور صوبہ بھر میں رواں سال ڈینگی سے کوئی قیمتی جان ضائع نہیں ہوئی. یہ بھی جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے, اور 24 گھنٹوں کے دوران 681 مشتبہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. مشتبہ مریضوں کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں صوبے بھر کے 12,710 مقامات سے ڈینگی لاروا بھی برآمد ہو چکا ہے, اور عوام سے گزارش یہ بھی ہے کہ ارد گرد کے ماحول کو خشک اور صاف رکھ کر ڈینگی وائرس سے محفوظ بنایا جائے. عوام کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ظاہری بات ہے کہ ساری چیزیں انتظامیہ کو ہی نہیں کرنی ہوتی. عوام بھی اپنے گھروں میں جو ہے وہ جو اگر آپ نے کولر لگائے ہوئے ہیں تو اس کو خشک رکھیں, اس میں پانی بالکل مت رکھیں اس ٹائم میں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کوئی جو ہے وہ ٹب یا کوئی ایسی بالٹی وغیرہ ہے جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے, یا پرندوں کے لیے جو آپ پانی یا دانا جو ہے وہ رکھتے ہیں اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس کو خشک اور صاف کر کے جو ہے وہ رکھیے. بالکل جو ہے وہ آپ کا ہر ایریا جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے. پانی کہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں پانی اور گندا پانی کھڑا ہوگا وہاں یہ لاروا جو ہے ڈینگی یہ جنم لے گا, اور پھر جو ہے وہ یہ مصیبت کا باعث جو ہے وہ بنے گا. بچوں کو اس سے بچا کے رکھیے. بچوں کو فل کپڑے جو ہے وہ اس ٹائم میں پہنائیے. خاص طور پہ ان کو جو ہے جو بھی جو ہے مچھروں سے بچنے والی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں کریمز وغیرہ ہیں, لوشنز ہیں, وہ بچوں کو جو ہے وہ لگا کے رکھیں تاکہ پراپر طریقے سے اس ڈینگی سے جو ہے محفوظ رہا جا سکے. دیکھیں یہ وہ ملک ہے جہاں آپ نے اپنی کیئر خود کرنی ہے. یہاں پر کسی نے آ کے آپ کو نہیں بتانا ہے. یہاں پہ کسی نے آ کے آپ کے گھر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں پوچھ لینا کہ بھائی کھانا کھایا ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہونے والا ایسا. تو جب ایسا نہیں ہونے والا تو ایسی امیدیں بھی مت لگایا کریں, حکومت سے بھی مت لگایا کریں. عوام کی یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم سب لوگ جو ہے وہ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو اسے امیدیں لگا کے جو ہے وہ لا کے بٹھا لیتے ہیں, اور جب وہ سیٹوں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا تھی, ہم نے کیا کام کرنا ہے, ہم نے عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. پھر جو عوام کے اگینسٹ جو ساری باتیں جاتی ہیں نا, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ ہمارے ملک کا اگر المیہ بن گیا ہے تو ہمیں بھی کچھ اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے, ہمیں بھی کچھ اپنے طور طریقے تبدیل کرنے چاہیے. ہمیں خود سے ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے, سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. کسی نے آ کے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ کچھ نہیں پوچھنا, نہ کرنا ہے, نہ آپ کا ساتھ دینا ہے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, خود کرنا ہے. تو جب خود کرنا ہے تو پھر خود سے لڑنے کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے خود سے حفاظتی انتظامات جو ہے وہ کر کے رکھنے ہیں. وہ پھر ڈینگی ہو, یا وہ پھر کووڈ ہو, یا وہ پھر کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیز ہو. صرف ڈینگی کا ہی خطرہ نہیں, اس ٹائم میں بچوں میں ملیریا کا, ٹائیفائڈ کا, یہ تمام خطرے جو ہے وہ اس ٹائم میں موجود ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو مچھروں سے بچا کر رکھیے, ان کو پورے کپڑے پہنائیے, اور احتیاط لازمی کریں. اور جب اسکول بھی کھل گئے تو بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے بھی جو ہے وہ جہاں ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ آپ نے یوز کروانے ہیں, وہیں پر آپ نے جو ہے وہ لوشن کا بھی استعمال جو ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ مچھر وغیرہ جو ہے وہ کوئی نہ کاٹ لے. اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے آگے جو ہے وہ ہم نے چلنا ہے. یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اوور آل جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ پنجاب کی, اوور آل پاکستان میں کتنے مریض سامنے آ چکے ہیں, لاہور میں کتنے آ چکے ہیں, پورے پنجاب کا بھی ہم نے آپ کو جو وہ رپورٹ کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈینگی لاروا جو ہے وہ کتنے گھروں سے بھی برآمد ہوا, یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. لیکن اب آپ ذرا چلتے ہیں ہم اور جان لیتے ہیں کہ جناب کیا ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ریسرچ کر رہی ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, کیا حالات ہو رہے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ بگڑتے موسموں نے موجو دڑوں کو تباہ کیا. ریاضتی ثبوت جو ہے وہ اس کے مل گئے ہیں. اس پہ کافی عرصے سے تحقیق ہو رہی تھی کہ موجو دڑو جو ہے وہ تباہ کیسے ہوا, اتنی بڑی تباہی جو ہے وہ اس کا باعث کیا بنا. تو جناب ماہرین ایک عرصے سے اس مفروضے پر غور کر رہے ہیں کہ شاید آب و ہوا میں تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ موجو دڑو اور اس سے وابستہ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا تھا. اب اس مفروضے کا ریاضتی جو ثبوت ہے وہ بھی مل چکا ہے, اور روچسٹر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ریاضی دان نشانت ملک نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ مونسون کی اوقات میں
تبدیلی سے خشک سالی کا راج اور عہد کانسی کی شاندار تہذیب 3000 سال قبل اپنے اختتام کو پہنچی تھی. نشانت نے شمالی بھارت کے ایک غار میں اگنے والی مارن اسٹاگائٹ کے ہمجا آئسوٹوپ کا جائزہ لیا ہے. اس طریقے کار میں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایک مقام پر بارش کئی مقدار جو ہے وہ گری ہے اس وقت میں، اور پھر اس طرح گزشتہ 5700 سال میں مونسون بارش کا مکمل احوال معلوم کیا گیا. نشانت نے جو ایک تحقیق عیاں کی ہے، اس میں وادی سندھ کی تہذیب عروج کی جانب گامزن تھی، تو اس وقت مونسون بارشوں کا زوال شروع ہوا. اسی دور میں مونسون کا جو دوریا پیٹرن تیزی سے تبدیل ہونے لگا، اور اس کے بعد رجحان یہ تھا کہ جب پانی کی قلت پیدا ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں اور یوں تہذیب جو ہے وہ ختم ہو گئی. نشانت نے بتایا کہ جب ہم ڈیٹا کے ذریعے قدیم آب و ہوا کا جائزہ لیتے ہیں تو مختصراً دورانیے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں غیر یقینیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس کے برخلاف ہم ریاضی اور موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق بھی کی ہے. یہ ایک نیا طریقہ ہے جس میں مختصر وقفے کے طور پر جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے. نشانت نے ایگروتھم پر مبنی مشین لرننگ انفارمیشن تھیوری کو بھی مد نظر رکھا ہے. اس سے موسمیاتی ریکارڈ کی گمشدہ گوشوں کو معلوم کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ موسمیاتی امکانات پر بھی غور کیا گیا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہاں خشک سالی ہو، جہاں پہ مونسون بارشیں نہ برستی ہوں، وہاں پر جو اقدار ہے، جو چیزیں ہیں، جو تہذیب و تمدن ہے، وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں. اور موجو دڑوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا. یہ ماہرین بتاتے ہیں، ریسرچ بتاتی ہے کہ موجو دڑوں جو ہے تباہ اور بربادی کی طرف جو ہے وہ کس طرح گیا. تو یہ چیز جو ہے بگڑتے موسموں نے موجو دڑوں کو تباہ کیا. ریاضتی ثبوت جو ہے وہ اس کے مل چکے ہیں اور یہ چیز سامنے آ چکی ہے. اس کے علاوہ جناب چلتے ہیں چین کی طرف. چین نے کیا کیا ہے؟ چین نے 100 ملین نیورائنز والا دماغ جیسا کمپیوٹر تیار کر لیا جناب. جی ہاں، یہ جو بیجنگ میں APP مشرقی چین کے صوبہ زیارنگ میں محققین نے 100 ملین جو ہے نیورائن والا دماغ جیسا کمپیوٹر تیار کر لیا ہے، جو چین میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے اور اس پر کافی عرصے سے جو ہے وہ کام چل رہا تھا. ان کی لیب کے ڈائریکٹر جو ہے زوشیانگ، انہوں نے ڈرون ماؤس کے نام سے تیار کردہ نئے کمپیوٹر کو متعارف کرواتے ہوئے بتایا ہے کہ اسے ہائی ٹیک عالم جانگ یونیورسٹی کے تیار کردہ دماغ کی طرح دماغی ڈیوٹن چپس یعنی 792 پر اس یہ مشتمل ہے اور جنہیں ہم نے 3 معیاری سرو چپس میں ضم کیا ہے. ایک طاقتور ریک سے چلنے والی دماغ جیسی کمپیوٹر کی تشکیل اس سے جو ہے وہ کی جا سکے گی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ٹیم نے ڈراؤن OS نامی ایک آپریٹنگ سسٹم بھی تیار کر لیا ہے جسے خصوصی طور پر دماغ جیسے کمپیوٹرز کے لیے تیار کیا گیا ہے. انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ جدید کمپیوٹرنگ فن جو ہے یہ ایک تعمیر ہے اور اس طرح کا کمپیوٹر طرح طرح کے ذہین کام انجام دینے میں کامیاب رہتا ہے اور یہ دماغی سائنس اور مصنوعی ذہانت سے متعلق تحقیقی منصوبے بنانے میں بھی بہترین جو ہے وہ معاون ثابت ہوتا ہے. تو چین نے جناب یہ 100 ملین نیورائنز والا دماغ جیسا کمپیوٹر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہوگی کیونکہ دماغ ایسی کوئی چیز ایجاد کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ بڑا ٹائم، بڑے معاملات، بڑی سائنس، ٹیکنالوجی اس میں جو ہے صرف ہوتی ہے اور چین جو ہے وہ ہمیشہ سے ہر چیز میں جو ہے وہ نمبر 1 جانا جاتا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ چین بازی لے چکا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ انٹرسٹنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں. لندن سے ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہمارے پاس ہے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ برطانیہ میں ایک ریسٹورنٹ نے تمام پیٹو حضرات کو چیلنج کیا کہ وہ اس کا دیو ہیکل برگر 1 گھنٹے میں کھا کر دکھائیں تو اس سے بل نہیں لیا جائے گا. لیکن واضح رہے کہ اس برگر کا وزن لگ بھگ 12 کلو گرام سے زائد ہے جس میں 30,000 کیلوریز موجود ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا برگر کوئی اتنی جلدی جو ہے وہ کیسے کھا سکتا ہے. اب برطانیہ کے شہر وانکنگٹن کے علاقے کومبریا میں واقعہ مدیحہ ٹیک اوے کے مالک کائل یارالو نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ 1 گھنٹے میں کوئی بھی یہ برگر ختم نہیں کر سکتا. برگر تو چیک کریں ذرا، 1 گھنٹے میں بھی نہیں ختم کر سکتا اس برگر کو. اتنا بڑا برگر ہے یہ کیونکہ یہ خود 56 برگرز کے برابر ہے. 56 برگرز کے برابر یہ ایک برگر ہے جس میں 24 پاؤنڈ گوشت، پنیر کی بڑی مقدار اور اس میں دھیان ہے کہ اس میں جو ہے وہ جس کا نام نہیں لیتے اس کا گوشت بھی شامل ہے. تو یعنی پنیر کے 20 ٹکڑے اور اس میں اس کے گوشت کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ برگر جو ہے وہ کیلریز کے مقابلے میں بھرا پڑا ہے. اس میں اتنی کیلریز ہے اس کو 1 گھنٹے میں بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے چیلنج کیا وہاں بیٹھے لوگوں کو کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کو 1 گھنٹے میں بھی کھا کے جو ہے وہ ہمیں دکھا دے تو ہم مان جائیں گے. اسے 1 گھنٹے میں بھی نہیں آپ ختم کر سکتے. 56 برگرز کے برابر یہ ایک ہیوی برگر اور برطانیہ کے ایک ریسٹورنٹ میں یہ برگر بنایا گیا جو کہ
ڈرٹی گوشت سے میٹ سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس میں اور بھی گوشت جو ہے وہ شامل ہے اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے کون کون سے گوشت اس میں جو ہے وہ شامل ہیں, یہ وہی کھا سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ مزید بات نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ چھت کے بل پہ چلنے والی انوکھی گاڑی, اچھا جی یہ کون سی گاڑی ہے, یہ بھی ذرا اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے ہیں. امریکی ریاست میشیگن کے شہری نے گاڑی کو دونوں طرف سے چلانے کے قابل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے. اے لو جی, یہ گاڑی جو ہے وہ الٹی چلے گی اب, اور یہ چھت سے جو ہے وہ گاڑی چلے گی. پہلے جو ہے وہ پہیوں سے گاڑی چلتی تھی, اب مطلب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے, یہ دماغ کی بات ہے. کس کا دماغ کتنا چلتا ہے, کون کیا کام کرتا ہے. وہ لوگ اپنے فارغ ٹائم میں بھی کچھ ڈفرینٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہے ہیں, انٹرسٹنگ کچھ کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاکستان جو ہے نا وہاں جو لوگ ہیں نا وہ مطلب سیاسی چیزیں, سیاسی حرکتیں, سیاسی باتیں, یہاں جتنی چغلیاں ہوتی ہیں نا اس میں ماہرین جو ہے وہ پاکستانی ہیں. خواتین ہماری, جینٹس حضرات بڑے ماہر میں کہتی ہوں ماہر ہے. یہاں پہ ایسی ڈگری پوری دنیا میں کوئی مجھے لے کے دکھا دے جو پاکستانیوں کے پاس ہے کہ ایک دوسرے کی چگلی کرنے میں ماہر ہیں. یہ لوگ کریٹو ہیں, کام کرتے ہیں, ان کا دماغ چلتا ہے. وہ دیکھیں انہوں نے الٹی گاڑی, یعنی اب وہ چھت کے سائڈ پہ بھی جو ہے وہ گاڑی چلے گی. یہ امریکی شہری ہے جی, 1985 میں ایک پرانی وین اس نے خریدی اور اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو بنا لیا. یہ گاڑی دونوں طرف سے چلتی ہے, اسے الٹ پلٹ کر چلنے کے قابل بنایا گیا ہے. گاڑی نہ صرف الٹی بلکہ سیدھی دونوں طرف سے چل سکتی ہے, بلکہ آگے اور پیچھے دونوں جانب سے چلائی بھی جا سکتی ہے. برکلے کے رہائشی نارمن نے چلتی ہوئی وین کو الٹا کر, یعنی اس کا اوپری حصہ نیچے اور ٹائر والا حصہ اوپر آسمان کے سمت پہ کر دیا, اور جس کے بعد اس نے گاڑی کے اوپری سطح جو چھت پہ چھوٹے چھوٹے پہیے فٹ کیے اور اس کو چلانے کے لیے گاڑی کے پچھلے سے میں ڈرائیونگ سیٹ بھی بنا دی, اور دونوں ہی حصوں کو اس نے جو ہے وہ فرنٹ ٹائپ جو ہے وہ اس میں آگے جو ہے وہ جوڑ دیا. اب یہ آگے پیچھے دونوں سے گاڑی جو ہے وہ جس طرح مرضی جو ہے واپس سے چلا لیں. کریٹیوٹی یہ ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہے, کام ہے, انٹرسٹنگ چیز ہے, انوکھا کام کر دیا ہے. گاڑی کو الٹا بھی چلا دیا انہوں نے, ادھر بھی پہیے ہیں, ادھر بھی جو ہے وہ گاڑی آپ کو جو ہے وہ ایزیلی چلتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی. تو جناب اس طرح کے کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, اور جو پاکستان میں کام ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتے ہیں. بہرحال جی ہیلتھ کے والے سے آ جاتے ہیں. ہیلتھ آپ کو پتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہیلتھ کے والے سے ڈیلی میں آپ کو جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹس بھی دیتی ہوں, اور ہمیں جو ہے وہ اس میں ٹائم کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم کتنا ہے, اس لیے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے موبائل پر ٹائم بھی دیکھتی رہتی ہوں. اور یہ ہیلتھ کے والے سے آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ خون میں موجود وائٹامن ڈی کی کمی سے کئی امراض کی پیشن گوئی جو ہے وہ ممکن ہے, ظاہری بات ہے. اور اگرچہ طبی ترقی سے صحت کے مستقبلاتی منظرنامے کو جاننے میں بہت مدد مل رہی ہے, لیکن اب خون میں وائٹامن ڈی کی کمی بیشی سے بالخصوص جو بزرگ افراد ہیں ان میں امراض کے شکار ہونے کی پیشن گوئی اور سنگین کیفیت کا اظہار سامنے آئے. وائٹامن ڈی از ویری امپورٹنٹ تھنگ. وائٹامن ڈی کی کمی بچوں میں ہو جائے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, بزرگوں میں ہو جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں. وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہمیں سورج کی شعاع سے ملتا ہے. وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہمیں بہت سی ایسی خوراک سے ملتا ہے, بہت سے ہمیں فروٹ سے ملتا ہے, سبزیوں سے ملتا ہے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم وائٹامن ڈی کی طرف جاتے نہیں ہیں, ہم وائٹامن سی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, وائٹامن ڈی کی طرف جو ہے وہ زیادہ نہیں جاتے ہیں. بیلجیم کی لیون یونیورسٹی کے ڈاکٹر لین اینٹونیو نے یورپی سائنسدانوں کے اشتراک سے ایک مطالعہ کیا جس میں خون میں تیرتے ہوئے وائٹامن ڈی کے آزادانہ اجزاء کی بنیاد پہ مستقبل میں صحت کے مسائل اور امراض کے خدشات اور موت تک کے بارے میں جو ہے وہ اس میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر لین نے یہ تحقیق یورپی کانگریس برائے اینڈروکرائنولوجی کے 22ویں اجلاس کے موقع پر کی ہے, اور وائٹامن ڈی مضبوط ہڈیوں کی اہم وجہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہڈیوں کے لیے جو ہے اسپیشلی ہوتا ہے. ساتھ ہی یہ کئی بیماریوں انفیکشن سے بھی بچاتا ہے. وائٹامن ڈی کی کمی اس وقت عالمی مسئلہ بن چکی ہے, اور خیال رہے کہ قریباً 1 ارب افراد میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے جو ان کے خون کے نمونوں میں دیکھی جا سکتی ہے. عمر رسیدہ بوڑھے افراد میں وائٹامن ڈی کی غیر معمولی کمی ہوتی ہے, اور یہ بہت سے مسائل کی وجہ بن سکتی ہے. ہمارے جسم میں وائٹامن ڈی کی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسے میٹابولائٹس کہا جاتا ہے, اور اسی بنا پر لوگوں کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی بیشی جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے. بچوں میں آج کل وائٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت سے ایسے بچے ہیں جن میں, اچھا میرے پاس کچھ ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو بیسیکلی وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہیں, وہ سٹریس میں ہیں. وائٹامن ڈی کی کمی آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے, آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, آئے دن جو ہے وہ جسم میں درد, تکلیف, جوڑوں میں درد, اور جو ہے وہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جسم اندر سے کھردرا ہو رہا ہے, عجیب سی سچویشن ہے, کوئی سوئیاں سی چبھ رہی ہیں, کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اگر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے. خود کو دھوپ بھی لگایا کریں,
دھوپ بھی ضروری ہوتی ہے، سردیوں گرمیوں دونوں میں ضروری ہوتی ہے، اور لیکن آپ نے لگانا کیسے ہے، آپ کے جسم کو، اس کی باڈی کو جو ہے وہ ہیل آپ نے کرنا کیسے ہے، یہ سب سے بہترین بات ہے کہ آپ یہ چیزیں سیکھیں. بہت کم لیکن گرمیوں میں بھی آپ کو دھوپ لگنی چاہیے. بالکل اے سی کے اندر رہنا اور ایک دم سے اے سی سے اتر کے جو ہے وہ گرمی میں آ جانا اور گرمی سے پھر اے سی میں چلے جانا، یہ بھی آپ کی ہڈیوں کو متاثر کرتا ہے. اور وائٹامن ڈی اس وقت میں بہت ضروری ہے. وائٹامن ڈی ان انجیکشن بھی، وائٹامن ڈی ان چوئنگس بھی، وائٹامن ڈی ان جو فروٹس بھی، ویجیٹیبلس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اپنی ڈائٹ میں اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان رکھیں. تو آپ نے یہ خیال جو ہے وہ لازمی کرنا ہے. اور یہ ٹیسٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں کہ کہیں آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے. خون کا جو ہے وہ CBC ہمیشہ اپنا جو ہے وہ رکھا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پورے پراپر جو ہے وہ آپ سیٹل چل رہے ہیں، کوئی خون میں پرابلم تو نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی. اگر محسوس کرتے ہیں جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے تو ٹیسٹ لازمی کروایا کریں. اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کنسلٹ جو ڈاکٹر ہے اس سے کنسلٹ ضرور کیا کریں. کسی مستند ڈاکٹر سے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ مل سکے. اس کے علاوہ جناب پیراسیٹامول کھائیے، بہادر بن جائیے. اب یہ اس پہ میں جو ہے وہ بالکل بھروسہ نہیں کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کو پیراسیٹامول کھانے کے لیے بالکل بھی نہیں کہوں گی. یہ ایک ایسی ریسرچ ہے کہ جو ہمارے پاس آئی بھائیوں سے اور ہم نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ پیراسیٹامول کھانا شروع کر دیں. میں بالکل اس چیز کے لیے جو ہے وہ خلاف ہوں. میں آپ کو بالکل یہ چیز نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پیراسیٹامول جو ہے وہ لینی ہے. پیراسیٹامول جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو سوٹ کرتی ہے. پہلی بات، ہائی بلڈ پریشر کے مریض پیراسیٹامول بالکل نہیں لیں گے. میں ابھی جو خبر پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں صرف آپ کو جو ہے وہ خبر کے طور پہ یہ بتا رہی ہوں. اس کی کوئی تصدیق میں نہیں کرتی ہوں، بینگ اے ڈاکٹر نہیں کرتی ہوں. اس وجہ سے میں آپ کو یہ نہیں کنسلٹ کر کے دوں گی کہ آپ نے پیراسیٹامول یوز کرنی ہے، کیونکہ یہ کسی کو سوٹ کرتی ہے، ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی. بعد میں نہ کہیے گا ڈاکٹر نے نے کہا تھا تو ہم نے پیراسیٹامول یوز کرنی شروع کر دی. تو پلیز ایسا مت کیجیے گا. بہرحال یہ ایک خبر میرے پاس ہے جو میں خبر کے طور پہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاتی چلوں کہ طالب علموں میں ایک کمپیوٹر گیم کھیلنے کا جو رجحان ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کمپیوٹر گیم کھیلنے کے لیے دماغ جو ہے وہ اس کا یوز جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ پیراسیٹامول جو ہے وہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کو کھانے سے جو ہے وہ آپ کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. بٹ میں اس کی تصدیق نہیں کرتی ہوں. میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہی ہوں. اصلی پیراسیٹامول کھانے والے اکثر طالب علم کمپیوٹر پر گیم کھیلتے دوران زیادہ غبارے پھاڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے جذباتی انداز جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ پرفارم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن سوال پھر بھی وہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک میڈیسن کو یہاں پر جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کریں گے. بہرحال جی یہ اتنی خبر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی. اس کے علاوہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ویمنز ٹیموں کے درمیان 26 ستمبر سے شیڈیول سیریز میں محدود تعداد میں تماشائیوں کو داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور برسبن کے ایلین بارڈر گراؤسر میں میچز کے لیے تماشائیوں کو آن لائن ٹکٹ خریدنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. گراؤنڈ کا رخ کرنے کے خواہش مند تماشائیوں کو کووڈ کے تمام SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا. اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 320 26 27 اور 30 سپٹمبر کو ہوں گے، جبکہ ون ڈے میچز جو ہے وہ 3 5 اور 7 اکتوبر کو جو ہے وہ شیڈیول ہوں گے. تو واضح رہے کہ کووڈ کی صورتحال میں مارچ کے بعد یہ پہلی سیریز ہوگی جس میں جو ہے وہ لوگ بھی موجود ہوں گے اور وہ کھیل سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے. اور یہ بڑا فیصلہ جو ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی ویمن ٹیموں کے درمیان جو 26 ستمبر سے میچز جو ہے وہ شیڈیول ہو چکے ہیں اس میں کر لیا گیا ہے. اور لوگوں کو آن لائن ٹکٹ بھی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے SOPs کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ گراؤنڈ کا رخ کرنا ہے، اپنی حفاظت کا ذمہ خود لینا ہے اور خود جو ہے وہ SOPs کے حوالے سے جو ہے وہ سختی جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ گراؤنڈز میں جو ہے وہ دکھائی دے گی. تو چلیں بہت عرصے بعد جو ہے وہ جیسے اسکول کھل گئے پاکستان میں اور بچے جو ہے وہ اسکول کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو گئے SOPs کو فالو کرتے ہوئے، ایسے ہی آسٹریلیا میں جو ہے وہ اور خاص طور پہ جو ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو ویمن کرکٹ میچز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ جناب شائقین کرکٹ کو بھی جو ہے وہ وہاں آنے کی دعوت دے دی گئی ہے. یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ آج خاص طور پر دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. پاکستان سمیت تمام جمہوری ممالک میں عوامی حکمرانی کو فروغ دینے کے عزم و اظہار کا بھی جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ یونان میں جمہوریت کی اصلاح جس کا مطلب لوگوں کی حکومت ہے، اس پر بھی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. آج جدید دور میں اس دن کو منانے کا مقصد شہریوں کو اپنی خواہشات کے آزادانہ اظہار اور آزادی سے جیتنے کے حق فروغ کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ فروغ دینا، اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے.
اور رواں برس کا جو موضوع رہا وہ جمہوریت اور تنازع سے بچاؤ تھا، جس کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک میں جاری جنگوں، خانہ جنگیوں، بغاوتوں اور تنازعوں کو حل کر کے جمہوری حکومتوں کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان میں چند سال قبل تعلیمی نصاب میں جمہوریت سے متعلق جو ابواب رکھے گئے ان میں ان کو شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ ان کو بھی جمہوریت کے ابواب کو بھی شامل کیا جائے۔ نئی نسل ملک میں مسلط آمرانہ ادوار اور حکومت کے ساتھ ساتھ جمہوری حکومتوں اور جمہوری تحریکیں جو چلائی گئیں اس پر بھی جو ہے وہ غور کرے، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے رکھی گئیں۔ تو جمہوریت کا سراغ سب سے پہلے ہندوستان میں ملتا ہے۔ 100 برس قبل مسیح یعنی گوتم بدھ کی پیدائش سے قبل ہندوستان میں جمہوری ریاستیں موجود تھیں جنہیں جن پد کہا جاتا ہے۔ یونان میں بھی جمہوریت موجود رہی، لیکن وہاں جو جمہوریت کا تصور سادہ اور محدود تھا۔ پھر اسی معنی میں یونان میں جو ریاستیں تھیں وہ شہری ریاستیں کہلاتی تھیں، یہ چھوٹے چھوٹے شہروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہ بھی سارے معاملات جو ہے وہ رہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس تصور کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا۔ اس وقت جمہوریت نے ایک مضبوط شکل اختیار کی اور وہ جمہوریت وجود میں آئی جو آج موجود ہے۔ اسے لبرل ڈیموکریسی، اردو میں آزاد خیال جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جن مفکرین نے جمہوریت کی صورت گری کی، جن کو آزاد خیال جمہوریت کا بانی سمجھا جاتا ہے، وہ والٹینز، مونٹیسکو اور روسو ہیں۔ یہ تینوں فرانس کے فلسفی ہیں۔ ان کے افکار و نظریات کے ذریعے جمہوریت سامنے آئی۔ آج جمہوریت کا عالمی دن ہے۔ پوری دنیا جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پہ جمہوریت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوششوں میں لگی ہے، اور آج ہم بینگا پاکستانی بھی جمہوریت کے اس دن کے موقع پر اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ جمہوریت کیا ہے اور عوام کے لیے جو یہ ایک ڈیموکریسی ہے اس کی کتنی حد تک جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ایک عوام میں جمہوریت لانا جو ہے وہ کتنا ضروری عمل ہے۔ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام رکھ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کے علمبردار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جناب یہ تمام چیزیں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، آج کی امپورٹنٹ چیزیں۔ لیکن ابھی خواتین کے لیے اور مرد حضرات کے لیے میرے پاس جو ہے وہ آج کی کچھ جولری سیشن موجود ہے جو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں، مرد حضرات کے لیے بھی جولری سیشن ہے۔ آج کل آپ نے مردوں کو بھی دیکھا ہوگا ہاتھوں میں بریسلیٹ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، اور کچھ ایسی بریسلیٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ لیدر کی بھی ہیں، کچھ چینز ٹائپ بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ کافی خوبصورت بریسلیٹس جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ آج کل ویئر کرتے ہیں۔ یونیورسٹی گوئنگ، کالج گوئنگ جو بوائز ہیں ان میں جو ہے مختلف قسم کی بریسلیٹ کافی مشہور ہے، اور مرد حضرات بھی 40 پلس لوگ بھی جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں میں سمجھتی ہوں 40 پلس لوگ جو ہے وہ زیادہ جوان ہو جاتے ہیں بجائے کہ 20 پلس سے نا، تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ لازمی دیکھنے میں آتی ہیں، تو وہ بھی بریسلیٹس یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بریسلیٹ پہننے کے شوقین ہیں تو آپ اس طرح کی بریسلیٹ جو ہے وہ اپنی کیجول روٹین کا حصہ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ ویسے مجھے تو لڑکوں میں بریسلیٹ پسند نہیں ہے، بہرحال جن کو پسند ہے وہ ضرور ویئر کریں، ضرور پہنے۔ ہم آپ کو جو ہے وہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اس طرح کی چینز والی بھی، اور دوسری جو ہے وہ چوڑے چینز کے ساتھ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اس طرح کی بریسلیٹس بھی کافی لڑکے جو ہے وہ پہنتے ہیں، ویئر کرتے ہیں، جس میں 3-4 مکس اور ساتھ لیدر جو ہے وہ اس کا پورا پیک ہوتا ہے۔ اس طرح کی چینز بھی پہنی جاتی ہیں سلور میں، بلیک میں، تو یہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ اسی طرح خواتین کی بریسلیٹ، ہینڈ بریسلیٹس جو ہیں واچز ٹائپ، جس طرح ہم نے کل پرسوں آپ کو جو واچز کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا تھا، تو آج ہم آپ کو جو ہے وہ خواتین کی بریسلیٹ کے حوالے سے بتائیں گے۔ اس میں خواتین جو ہے وہ ذرا زیادہ ڈائبٹیز کی طرف جاتی ہیں، وہ ذرا ڈائبٹیز کو زیادہ پسند کرتی ہیں کہ وائٹ میں کچھ جو ہے وہ نگینے شگینے جو ہے وہ جڑے ہوں، تو بریسلیٹس جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، چمکتی ہوئی رنگز اور بریسلیٹ۔ تو یہ اسی طرح کی بریسلیٹ جو ہے وہ جتنی نازک ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ اچھا امپیکٹ جو ہے وہ دے گی، فلاورز والی بھی۔ اور لیکن جس بھی بریسلیٹ کو آپ دیکھ لیں اس میں نگینہ لازمی ہوگا، اس میں بیٹس لازمی ہوں گے، اس میں جو ہے وہ آپ کو ڈائبٹیز لازمی جو ہے وہ نظر آئیں گے، کیونکہ خواتین جو ہے وہ اسی طرح کی بریسلیٹس جو ہے وہ پسند کرتی ہیں۔ اور واچز میں بھی بریسلیٹس ہوتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے یہ بریسلیٹ جو میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی تو یہ بریسلیٹ واچ ہے، لیکن کائنڈ آف ٹائپ بریسلیٹ ہے کہ یہ اوپر سے جو ہے وہ فلاور ہے، اور اندر سے جو ہے اگر آپ اس کے جو ہے وہ یہ کھولیں تو یہ واچ ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی بریسلیٹس بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی بریسلیٹس اور جو ہے وہ واچز جو ہے وہ پہنتی ہوں، مجھے بھی پسند ہے، ریسٹ واچ وغیرہ جو ہے وہ کافی اچھی لگتی ہیں۔ تو اگر آپ ویئر کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح کی بھی ویئر کر سکتی ہیں، جیسے میں نے ویئر کی ہوئی ہے ایسی بھی ویئر کر سکتی ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ کافی ایزی ٹو کیری ہے، چیز وہ ہونی چاہیے جو آپ ایزیلی کیری کر سکیں فرسٹ آف آل۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ہیلتھ ٹپ جو میں آپ کو ڈیلی دیتی ہوں اور آپ کو جو ہے وہ بتاتی بھی ہوں اس حوالے سے،
आज हम कुछ आपको बताएंगे कि कुछ लोगों में जो है वो खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से बहुत सी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। अक्सर लोगों के जिस्म पर पैचेस पड़े होते हैं, वो रेड कलर के और डार्क मरून कलर के होते हैं, स्किन के ऊपर ऐसे जैसे आपको किसी ने मारा हो और उसके बाद जो है वो नील का निशान पड़ जाता है। ये आपके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम चल रही होती है, आपका ब्लड जो है वो ठीक सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स आ गए होते हैं जो आपको जो है वो अंदर से डैमेज कर रहे होती है, जिसकी वजह से प्रोमिनेंट जो है वो स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज जो है वो हो जाती है जिसे आप नील टाइप चीज कहते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसके दरमियान में जो एक डार्क कलर का नील टाइप आपको नजर आ रहा है, ऐसा स्किन के ऊपर नमूदार होना शुरू हो जाता है। ये खून में जो आपके डिसफंक्शन हो जाता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ये उस वजह से होता है। तो जिनमें भी खून की कमी है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, आपको इरिटेशन होती है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी हो जाती है, ये तमाम चीजें मेंटली आप जो है वो प्रिपेयर नहीं होते किसी भी चीज के लिए। आप खून की कमी जो है वो आपको सांस भी चढ़ा देती है, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप पीले पड़ जाते हैं। सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन जो होती है ना वो व्हाइट से येलो होना शुरू हो जाती है, आपके नेल जो है वो बिल्कुल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। आपने जब भी खून की कमी को चेक करना हो, आप अपने नेल्स को देखें कि आपके नेल्स जो है वो पिंकिश शेड देते हैं या व्हाइट देते हैं। अगर व्हाइट देते हैं तो आप ये समझ लें कि आप में ब्लड की कमी मौजूद है। इसके लिए फिर आप ऐसी डाइट लीजिए, अनार बहुत बेस्ट है। जिनमें खून की कमी है वो अनार का जूस लें, डेली अनार का जूस जो है वो लें, अनार लें, बहुत जरूरी है। कैरेट लें, गाजर, कच्ची गाजर जो है वो खाएं और गाजर का जूस जो है वो आप ले सकते हैं। ऑरेंज आप ले सकते हैं, ऑरेंज का जूस आप ले सकते हैं। ये चीजें जो है वो आपके अंदर जो है वो खून का बनाने का बाइस बनती हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को ये महसूस हो कि उनका खून जो है वो जमना शुरू हो गया है, जिस्म में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अकड़ आपको फील हो रही है कि आपके बाजू या आपके हाथ जो है वो सख्त हो रहे हैं, इट्स मीन आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। आप फौरी तौर पे डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जो आपके खून को पतला करेगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर खून गाढ़ा हो जाए तो ये आगे जाके जो है वो हार्ट डिजीज का बाइस बन जाता है और फिर वो आगे जाके आपको जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो बराए मेहरबानी आपके अंदर अगर खून की कमी मौजूद है तो ये सिम्टम्स आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर नुमाया होते हैं और जब ऐसे कोई सिम्टम्स जो है वो नुमाया हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और अपनी डाइट ठीक करें। अपनी डाइट में आपने सैलेड और जूसेस का इस्तेमाल लाजमी रखना है और ये चीजें जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। खास तौर पे जो है वो लोग जो ऑलरेडी पेशेंट हैं और इनमें खून की कमी है, वो लोग जो है वो अपने आप को जो है वो इजी रखें। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें, ये तो थी आज की हमारी जो है वो हेल्थ के हवाले से एक टिप जो मैंने आपको दी कि जिनमें खून की कमी है उनको क्या करना चाहिए। और दूसरे अभी आ जाएं कि आज की डिश हम क्या बनाएंगे, आज हमने पकाना क्या है। किचन में जो खवातीन ने बिजी होना है, 12 बजे के बाद जो है वो खाना पकना शुरू हो जाना है। तो आज जनाब डिश है अफगानी मटन कढ़ाई। आज की डिश अफगानी मटन कढ़ाई है। बनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मटन 1 किलो ले लें, दही आधा किलो, लीमू का रस 5 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 10 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, स्याह मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंग 5 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच और जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच ले लें और तेल 1 कप ले लें। अब इसको बनाना कैसे है, दही में लाल मिर्च, नमक, लीमू का रस और जीरा जो है वो आप पाउडर इसमें जो है वो मिला लें और इस अमेजे में चिकन डालकर 1 घंटे के लिए इसको रख दें। अब इसे कढ़ाई में जो है वो तेल को जो ऑयल है उसको गर्म कर लें और इसमें स्याह मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग डालकर इसको कड़कड़ाने वाली एक आवाज सी आती है उस तरह कड़कड़ा लें। जब खुशबू आने लगे तो इसमें मटन और अमेजा डालकर भूनें, साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें और तेज आंच पर भूनें। जब मटन तेल छोड़ दे तो इसमें 1 कप पानी डालें और ढक्कन बंद करके आंच हल्की कर दें। 10 मिनट तक पकने के बाद मटन गल जाएगा और पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। अब इसे 2 मिनट तक तेज आंच पर भूनें और नान के साथ पेश करें। गर्मा गर्म अफगानी मटन कढ़ाई पेश है जनाब। और इसको जितना मर्जी आप गार्निश कर लें, ऊपर से जो है वो अदरक डाल के, हरी मिर्च, हरा धनिया या फिर आप इसमें जो है वो
کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیمن کے سلائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو جتنا بھی آپ اس کو گارنشنگ جو ہے وہ کرنا چاہیں اس کی کر سکتے ہیں. اس کو سیلڈ کے ساتھ پیش کریں, اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ پیش کریں, زیرے کا رائتا اس کے ساتھ بیسٹ آتا ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے. تو افغانی مٹن کڑھائی جو ہے وہ آج کی ہماری ڈش تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آج آپ نے افغانی مٹن کڑھائی بنا کر مجھے بتانا ہے کہ کیسی بنی. اب اتنے سارے ظاہری باتیں کہ کام ہوتے ہیں, 2 گھنٹے کا ہم نے جو ہے وہ لائیو شو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اس میں نے آپ کو تمام چیزوں کے حوالے سے, زندگی کے ہر اعتبار کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے, اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی کا کیسے خیال رکھنا ہے, اپنے مائنڈ کو کیسے ریلیکس کرنا ہے, نیشنل انٹرنیشنل نیوز کیا کہہ رہی ہیں, پھر سیاست میں کیا ہو رہا ہے, پھر معاملات اور حالات کس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہمارے عام عوام کو ریلیف